अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने अयूब सुखन में से एक और ऐप के साथ हाज़िर हूँ, और ये एक ऐसा ऐप है, जी हाँ, बहुत गौर से सुनिएगा। ये एक ऐसा ऐप है कि जिसके अंदर मैंने बड़े बड़े मजे हुए शुअरा की जो है एक मुतनबी तादाद, यानी कि एक माकूल तादाद को जो है मुब्तला देखा है। जी, लिहाजा इस ऐप को शनाख्त करना और फिर इससे बचने का एहतमाम करना ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये वीडियो बहुत अहम है, इसको आखिर तक देखिएगा और इसको समझिएगा। बल्कि मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि हो सके तो इसके नोट्स जो है वो तैयार कीजिएगा। वीडियो की तरह बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये दरख्वास्त कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आज मैं जिस ऐप को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ वो ऐप है या का खलत। जी हाँ, या खलते या, हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि या का खलत, यानी या की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनको आपस के में जो है कवाफ़ी के अंदर जो है वो खलत कर देना। तो तमहीद के तौर पर, वैसे तो इसके लिए एक अलग वीडियो भी जो है मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बना कर दूँगा, लेकिन चूँकि इसका ताल्लुक़ ऐप के साथ बराह रास्त है, ये ऐप समझ में ही उस वक्त आएगा जब हमें जो है या की किस्में जो हैं वो मालूम हो। तो लिहाजा मैं मुख्तसर तौर पर पहले या की किस्में जो हैं वो बयान कर देता हूँ। या की जो हैं वो 3 किस्में होती हैं। एक या मारूफ़ होती है, जी हाँ, एक या मजहूल होती है, और एक या लीन होती है। मैं जिन अल्फाज के साथ आगे चलकर मिसालें देने जा रहा हूँ, मैं या की जो है आपको किस्में भी यही समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो लफ्ज़ शीर है, मिसाल के तौर पर, जी हाँ, और इसी तरह से एक लफ्ज़ जो है वो शेर है। अब आप जानते ही हैं शीर का मतलब होता है दूध, जी हाँ, और शेर का मतलब होता है वो जो एक जानवर है, जी हाँ। अब लिखने में ये दोनों मज़ाहिर एक जैसे हैं, और इसके साथ एक और लफ्ज़ भी मिला लो। अगर ये लफ्ज़ है तो नहीं, लेकिन हम वैसे समझ के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि शेर, यानी शीन के ऊपर हम जो है ज़बर डाल लेते हैं, जी हाँ। तो ये 3 लफ्ज़ देखें, तीनों में लिखने में जो है वो ये आ रही है। बेशक आपके सामने स्क्रीन पर ये तीनों लफ्ज़ लिखे हुए हैं, शीर, शेर और शैर। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, जी हाँ, कि शैर भी एक लफ्ज़ है। तो तीनों में ये लिखी हुई है। तो बस याद रखें कि जहाँ खूब अच्छी तरह ये को जो है वाज़े करके पढ़ा जा रहा है और उससे माक़बल के हर्फ के नीचे ज़ेर है, उसको या मारूफ़ कहते हैं। जैसे शीर, देख रहे हैं ना, इसको खूब अच्छी तरह से जो है वो लंबा करके पढ़ा जा रहा है। चुनांचे जो भी अल्फाज इस तरह से पढ़े जाएंगे, जैसे चीज़, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो इस तरह से जो भी अल्फाज पढ़े जाएंगे उनमें जो या इस्तेमाल होगी उसको या मारूफ़ कहते हैं, जी हाँ, यानी जो खूब वाज़े करके पढ़ी जाए। इसके बरक्स जैसे शेर, देख रहे हैं, अब यहाँ भी जो है ये के नीचे, ये से पहले जो शीन है उसके नीचे ज़ेर है, लेकिन इसको हम जो है वो ए करके पढ़ रहे हैं, तो इसको जो है या मजहूल कहते हैं। और इन दोनों या के लिए एक दो अल्फाज और भी हमारे यहाँ मारूफ़ हैं कि जिसको खूब जो है वो ज़ाहिर करके या मारूफ़ तरीके से पढ़ा जाए, यानी जो शीर के अंदर जो या है, थोड़ी देर के लिए यूँ समझ लें आप, या जो है वो चीज़ के अंदर जो या है, ठीक है, उसको जो है छोटी ए कहते हैं, छोटी या। और जो शेर के अंदर है, ठीक है, शेर, या जिस तरह से फ़रेब, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इनमें या इस किस्म के दीगर अल्फाज में जो ये होती है, जिसको थोड़ा सा यूँ समझें कि गैर वाज़े अंदाज में पढ़ा जाए, या जो है मैंने जैसे आपको पढ़ के दिखाया है इस तरह पढ़ा जाए, तो उसको जो है वो या मजहूल यानी कि बड़ी या कहते हैं, जी हाँ। यानी जो शीर के अंदर जो या है इसके दो नाम क्या हो गए, या मारूफ़ और छोटी या, और जो शेर के अंदर या है इसके दो नाम क्या हो गए, या मजहूल या बड़ी या, ठीक हो गया। और नीज़ ये कि दोनों के नीचे ज़ेर होती है, ठीक, यानी या से जो माक़बल हर्फ है उसके नीचे, जी हाँ, या के ऊपर तो जज़्म होगी। और तीसरी किस्म जो है या लीन जिसको कहते हैं, वो होती है कि या से पहले जो भी हर्फ होता है उसके ऊपर जो है वो ज़बर होती है, जी हाँ। इस तरह से जैसे मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ बयान किया अभी, शैर, तैर, ठीक है, सैर,
اس طرح سے جتنے بھی الفاظ ہمیں جو ہے اردو میں نظر آتے ہیں، ان سب کے اندر جو یا ہوتی ہے وہ یائے لین کہلاتی ہے۔ اب آپ کو ان کی جو ہے اچھی طرح سے پہچان ہو گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم عیب کی طرف۔ جی ہاں، کہ عیب اس میں کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ جی ہاں، شاعری کے اندر یہاں جو ہے جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو عیب کہاں اور کیسے در آتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں الفاظ، جی ہاں، ہم قوافی استعمال نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر آپ ایک نعت یا غزل یا کوئی بھی ایسی نظم لکھ رہے ہیں جس کے قوافی کے اندر آپ نے جو ہے وہ یا معروف استعمال کی ہے، ٹھیک؟ جس طرح بھی میں نے مثال دی ہے، جیسے شیر ہے تھوڑی دیر کے لیے، تیر ہے، نخچیر ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس طرح سے اور بھی الفاظ جن میں تھوڑی سی آواز کو جو ہے بڑی باریک قسم کی آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تدبیر ہے، ٹھیک؟ تو ان الفاظ کے ساتھ یا ان قوافی کے ساتھ کوئی ایسا لفظ کہ جس میں یہ جو ہے وہ باریک کر کے نہ نکالی جائے بلکہ شعر کے وزن پر نکالی جائے، جی ہاں، ان الفاظ کو ہم بطور قافیہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یا اور آسان لفظوں میں شیر اور شیر، یہ مثال یاد رکھ لیں، ٹھیک؟ یعنی شیر جس کا مطلب دودھ ہوتا ہے، اور شیر اس کا مطلب وہ جانور ہے جو معروف ہے، درندہ۔ یہ دونوں ہم قافیہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک؟ بس یہ یاد رکھیں، ان کو آپ سیمپل کے طور پر یاد رکھ لیں۔ باقی پھر اصول کے طور پر یہ یاد رکھیں کہ جہاں جائے معروف استعمال ہو چکی ہو، جیسے تدبیر، نخچیر، تقدیر، میں مثال دے رہا ہوں، ان کے ساتھ وہ الفاظ جن میں یا جو ہے وہ مجہول طریقے سے استعمال ہو، جیسے شیر، تیر، میر، میں مثال دے رہا ہوں، الفاظ چاہے ہیں بھی یا نہیں، ٹھیک؟ یا جس طرح سے گیر، دیر، یہ تو باقاعدہ لفظ بھی ہے، دیر ایک لفظ بھی ہے، ٹھیک؟ تو یہ جو ہے ان کو ہم آپس میں جو ہے ہم قافیہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ان کے ساتھ اب تیسرا لفظ بھی لگا لیں، یعنی شعر، تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پر، ٹھیک؟ تو شعر، بیر، تیر، ٹھیک؟ یہ بھی آپس میں مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں تو یہ ہم قافیہ ہوں گے ظاہر ہے، لیکن جو پہلے دو گزرے ہیں ان کے ساتھ ہم قافیہ نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ کو مثال کے لیے میں آپ کو یوں سمجھ لیں کہ کچھ سیٹ آف دا ورڈز بنا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، چاہے وہ لفظ محمل ہیں چاہے وہ لفظ جو ہیں حقیقت میں ہیں۔ تو پہلا سیٹ آف دا ورڈز کیا ہو گیا؟ یعنی شیر، شیر اور شعر، یہ تینوں آپس میں ہم قافیہ نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سے ایک اور سیٹ آف دا ورڈ سمجھ لیں، وہ کون سا ہو گیا؟ وہ ہو گیا سیر، سیر اور سیر۔ تھوڑی دیر کے لیے، اب سیر تو خیر کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن سیر یہ ایک لفظ ہے باقاعدہ، ہمارے ہاں جیسے کہا جاتا ہے ہاں جی کتنے سیر دودھ چاہیے، ٹھیک؟ تو اور سیر بھی ایک لفظ ہے، جس طرح گھومنے پھرنے کے لیے کوئی بندہ باہر جائے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے سیر پر گئے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ تو سیر، سیر اور سیر، یہ تینوں بھی آپس میں ہم قافیہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ بھی یاد رکھ لیں، مثال کے طور پر تیر، تیر اور تیر۔ اب تیر تو خیر کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن تیر بھی ایک لفظ ہے اور تیر بھی ایک لفظ ہے۔ تیر وہ جو چلایا جاتا ہے، اور تیر کسی کو حکم دیا جائے کہ ارے بھائی تیرو، تو یہ بھی آپس میں ہم قافیہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے ایک اور سیٹ ورڈ سمجھ لیں، دیر، دیر اور دیر، ٹھیک؟ یہ تینوں باقاعدہ الفاظ میں ہیں۔ وہ کیسے؟ دیر جو ہے جیسے ہمارے ہاں ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک؟ اور دیر جیسے کہا جاتا ہے کہ جی فلاں جو ہے وہ دیر سے آیا، دیر آیت، درست آیت۔ اور دیر آپ کو پتہ ہی ہوگا منظر کو کہتے ہیں۔ تو ان تینوں کے اندر جو ہے وہ تینوں جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ یا استعمال ہوئی ہیں، یعنی دیر کے اندر یا معروف ہے، دیر کے اندر یا مجہول ہے، اور دیر کے اندر جو ہے وہ یا لین ہے۔ تو یہ تینوں بھی آپس میں ہم قافیہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو الغرض ثابت یہ ہوا
کہ یہ تینوں یائیں جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، اور تینوں یا پر مشتمل جو بھی الفاظ ہوں گے یہ آپس میں ہم قافیہ نہیں ہو سکتے، اور اگر کہیں آپ کو ایسا نظر آئے تو وہ عیوب قوافی میں سے ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہمارے جو ہے مختلف شعراء کے ہاں یہ چیز نظر آتی ہے، جی ہاں میں نے خود دیکھا ہے، اور بڑے شعراء کے ہاں بھی یہ چیز میں نے دیکھی ہے، لیکن وہ غلط ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس میں پھر دو اور بڑے خاص حرف ہیں، یاد رکھیے گا، الفاظ یعنی میں اور میں، جی ہاں، تو یہ بھی دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، ان میں بھی وہی مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، ان کے دونوں کے معنی بھی الگ الگ ہیں۔ میں کا مطلب جو ہوتا ہے کسی چیز کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ظرفیہ ہے، اور میں جو ہے یہ متکلم یعنی اپنی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بالکل الگ تھلگ الفاظ ہیں۔ اور اگر نون غنہ ساتھ میں سے ہٹا دیں تو میں اور میں، تو میں جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یا مجہول ہے، اور میں یعنی اگر نون غنہ ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ یا لین ہے۔ تو یہ جو ہے ان کو آپس میں کسی طور پر بھی جو ہے میں اور میں کو جو ہے آپس میں ہم قافیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں بھی وہی اصول لاگو ہو رہا ہے۔ یہ بڑی حساس بحث ہے، انشاءاللہ العزیز یہ میں اور میں پر جو ہے میں آپ کو الگ سے بھی ایک ویڈیو بنا کر دوں گا۔ یہاں میں نے مختصر اس لیے تذکرہ کر دیا کیونکہ اس کا تعلق بھی جو ہے اسی بحث کے ساتھ ہے، تو اگر کوئی دوست تھوڑا سا ویڈیو کو تحمل سے سننا چاہے اور تھوڑا سا اور سننا چاہے تو وہ یہیں اسی نشست کے اندر میں اور میں کے بارے میں بھی اجمالاً جو ہے کچھ معلومات حاصل کر لے۔ الغرض دوبارہ خلاصہ دہرا دیتا ہوں کہ یا معروف، یا مجہول اور یا لین، جی ہاں ان کا آپس میں خلط کرنا جو ہے قوافی کے اندر کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے بھی آپ کی معلومات میں خاطر خواہ حد تک اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کو عیوب سخن کے ایک اور ایپ سے جو ہے وہ آشنائی ہو چکی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ میرے چینل سے جو ہے وہ جڑے رہیں گے، اور میری ویڈیوز کو جو ہے لائک بھی کرتے رہیں گے، آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ پلیز آگے سے آگے شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ ایک تو اس سے جو ہے اشاعت علم کا جو ہے وہ ثواب ہوتا ہے، جی ہاں آپ کو جو ہے ایک طرح سے ثواب مل جائے گا کہ جب آپ ایک علم کو آگے پھیلائیں گے۔ دوسرا جو ہے اس کے اندر آپ کو میری معاونت کا بھی جو ہے وہ اجر ملے گا، کہ اس سے جو ہے چینل کی اشاعت میں بھی مدد ملے گی۔ اس التماس کے ساتھ کہ میرے لیے دعا فرماتے رہیں، میری صحت کے لیے بطور خاص دعا گو ہوا کریں، اللہ جل شانہ آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو بھی جو ہے ہمیشہ صحت مند جو ہے وہ رکھے، اللہ جل شانہ آفات سے بلیات سے اپنی امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔